السلام علیکم۔ آج میں کراچی کے حالات کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے کراچی میں بارشیں ہو رہی ہیں اور ادھر سے کراچی کی ہر سڑک ہی ڈوبی ہوئی ہے اس وقت، اور سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے نام دیے جا رہے ہیں، جیسے کہ شاہراہ فیصل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دریائے فیصل ہے، یہاں پہ قدیم وقتوں میں شاہراہ فیصل ہوا کرتی تھی، اور اس طرح کی اور بے شمار ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں جس میں بہت سے لوگ کشتیوں پہ یا ویسے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں آدھے آدھے، اور کراچی کا ڈی ایچ اے تک ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ کے دکھ تو بڑا ہو رہا ہے، مگر اس کے پیچھے بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جو اس طرح کے حالات کراچی میں پیش آ رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سال تک ایم کیو ایم کی حکومت رہی، اور اس کے بعد سندھ میں لاسٹ کافی ایئر سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چلی آ رہی ہے، اور ادھر جس طریقے کے حالات انہوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ مگر یہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ کراچی کو جس طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ کراچی کو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ پرانے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ کراچی سب کی ماں ہے، یعنی جس کو بھی کوئی روزگار چاہیے ہوتا تھا تو وہ کراچی چلا جاتا تھا، اور وہاں پہ اس کو کچھ نہ کچھ کام مل جاتا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو ایک اچھے طریقے سے چلا سکتا تھا۔ روشنیوں کا شہر بھی کراچی کو کہا گیا۔ اس کے علاوہ پرانی تصویریں کراچی کی دیکھیں اور ابھی کی تصویریں دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی پہلے کا کراچی بڑا ہی خوبصورت اور غیر ملکیوں کے لیے ایک اٹریکشن پوائنٹ تھا، مگر آج کل کا جو کراچی ہے وہاں پہ ہر طرف جرائم پیشہ لوگ ہیں، جیسے کہ پہلے ایم کیو ایم کی گورنمنٹ میں جو حالات وہاں پہ رہے، قتل و غارت اور گینگ وار، اور پیپلز پارٹی کا بھی اس میں پورا ہاتھ۔ مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اور وہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں کی عوام کیسی ہے، یعنی کہ وہاں کی عوام کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ اس وقت کس حالات میں ہے، وہ کیا کراچی کے لوگوں کا سودا کرتے ہیں، کس طریقے سے قاتلوں کو ان کے اوپر گورنمنٹ کرنے کے لیے لے کے آیا جاتا ہے، کیسے ووٹ ان کے بیچے جاتے ہیں، اور کچھ جگہ پہ تو ایسے ہے کہ ووٹ پڑتے بھی نہیں اتنے جتنے کہ ڈبوں سے نکل آتے ہیں، اور ہر طرف جو انہوں نے حالات کیے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہے۔ یعنی میرا جو مین مسئلہ ہے وہ نہ تو کسی گورنمنٹ کے ساتھ ہے، نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ ہے، نہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، نہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے، نہ ہی وہاں پہ موجود کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے۔ میں جو مین ایشو ریز کرنا چاہ رہا ہوں، میں وہاں کی عوام کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کراچی ایک انڈسٹریل ہب بھی ہے، اور پاکستان کا سب سے زیادہ ریونیو بھی وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ میڈیا انڈسٹری بھی جو ہے، خاص طور پہ سب نیوز چینلز کے وہاں پہ مین آفیسز بھی ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ جو ریٹنگ چینلز کی طے کی جاتی ہے کہ کون سا چینل کتنے % دیکھا جا رہا ہے، اس کے میٹرز بھی زیادہ کراچی میں ہی لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ کراچی میں کوئی تھوڑی ساری بھی کوئی نیوز ہوتی ہے تو وہ مین اسٹریم میڈیا پہ دکھائی جاتی ہے، حالانکہ سیالکوٹ، گجرانوالہ، ساہیوال، شیخوپورہ، نارووال، ان علاقوں کی جو نیوز ہیں وہ اس طریقے سے مین میڈیا نہیں آتی جس طریقے سے کراچی کی ایک چھوٹی ساری نیوز میڈیا پہ آتی ہے، اور کیونکہ وہاں پہ میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بے شمار وہاں کے پروگرام بھی دیکھے ہوں گے جو اسی نیشنل میڈیا پہ چلتے ہیں کہ وہاں کی عوام کس طریقے سے کرپشن کر رہی ہے نچلے لیول پہ، کس طریقے سے 2 نمبر چیزیں وہاں پہ تیار ہوتی ہیں، وہاں پہ گٹکا ہے، وہاں پہ بے شمار ایسے جرائم ہیں جو کہ بیان بھی نہیں کیے جا سکتے۔ اور اگر کوئی ان جرائم کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے کہ کیا کیا کراچی میں پرابلمز ہیں یا کس طرح کے معاشرتی جرائم وہاں پہ ہو رہے ہیں، تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے، مختلف چینلز نے، مین اسٹریم میڈیا نے اس حوالے سے بے شمار پروگرام کیے ہیں، اور اگر آپ سارے پروگرام چھوڑ بھی دیں باقی سب چینلز کو، صرف ایک پروگرام سر عام ہی دیکھ لیا جائے تو آپ کو کراچی کے معاشرتی مسائل اور جو ان کے جرائم ہیں وہ کھل کے سامنے نظر آئیں گے۔
میرا جو مین مقصد ہے یہ ویڈیو بنانے کا وہ یہی ہے کہ میرا کراچی والوں کے لیے پیغام ہے کہ جب تک وہ ان برائیوں سے، معاشرتی برائیوں سے خود کو پاک نہیں کرتے، جب تک وہ ان جرائم سے خود کو پاک نہیں کرتے، کیونکہ جب یہ جرائم کریں گے تو اس کے لیے ان کو کسی نہ کسی کو بتا دینا پڑے گا، اور جب وہ بتا دینا ہے تو جو اوپر جماعتیں بیٹھی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، جس میں خاص طور پہ MQM ہے، ANP کا بھی بڑا نام یہاں پہ ہوتا تھا، اور پیپلز پارٹی ہیں، تو یہ جماعتیں کبھی بھی کسی بھی صورت ان لوگوں کو ترقی نہیں کرنے دیں گی، اور تمام کراچی کے لوگ اسی طریقے سے مسائل کا شکار رہیں گے۔ بے شمار جگہوں پہ تجاوزات قائم ہیں، جو پانی کے نکاس کے لیے نالے استعمال کیے جاتے ہیں ان پہ تجاوزات ہیں، نالوں کی صفائی نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، سارا گند ادھر پھینکا جاتا ہے۔ تو جب تک ان تمام معاشرتی برائیوں سے، جرائم سے اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے، ایک اچھی سیاسی جماعت کو، وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے، مگر ان کا جرائم کا کوئی بھی کسی طریقے سے بھی بیک گراؤنڈ نہ ہو۔ اس لیے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں سے خود کو پاک کریں۔ جیسے ہی انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے تو پھر کراچی بھی ترقی کرے گا، اور کراچی انشاءاللہ چائنا کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ان جرائم سے پاک کریں خود کو، اور اچھی جماعت کو ووٹ دیں تاکہ وہ آپ کے مسائل حل کرے، ورنہ ساری زندگی اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے مسائل میں گرے رہیں گے، کراچی کا نام اسی طرح ہی بدنام ہوتا رہے گا، پوری دنیا میں یہی پیغام جاتا رہے گا۔ کراچی کے حالات ابھی بھی برے ہی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ سجیشن، میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر میری کسی بات سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ کمنٹ میں اس کا اظہار کریں، اور اگر میری بات سے آپ متفق ہیں تو دوسروں تک میرا پیغام ضرور پہنچائیں۔ شکریہ۔